اب دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال ہڑپ کرنا، یہ حرام ہے، اللہ رسول کی لعنت کا سبب ہے، ناراضگی کا سبب ہے، اور اہل ایمان کو اس کی اجازت نہیں۔ تو پھر جب ہمارے لوگ ان کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر سوچیں، ایک بات اور غور کریں۔ زرقانی شریف میں اور دیگر کتابوں میں ایک حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے فوت ہونے کے بعد میرے امتی جو عمل کریں گے وہ وقتاً فوقتاً میری بارگاہ میں ان کے اعمال نامے پیش ہوں گے۔ عرض کیا جائے گا، یا رسول اللہ، اے محمد کریم، آپ کے فلاں شہر میں رہنے والا فلاں امتی، فلاں کا بیٹا، فلاں قوم، اس نے آج یہ کام کیا۔ فرمایا اچھا کام ہوگا، میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، برے کام ہوں گے، میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کروں گا۔ لیکن سوچے نا، دکھ تو ہوگا نا، نبی پاک کو دکھ تو پہنچے گا جب آپ کے سامنے لسٹ پیش ہو کہ امت میں 187 کروڑ لوگ شامل ہیں، 187 کروڑ لوگ دنیا میں اس وقت زمین کی پشت پر اہل اسلام کلمہ گو موجود ہیں، اور ان میں سے دیانتدار حلال کھانے والے وہ شاید 1 کروڑ ہوں۔ تو کتنا افسوس اور دکھ پہنچے گا نبی پاک کو کہ لوگوں نے میری تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ پھر یہ بھی دیکھیں، کچھ وہ بھی لوگ ہیں جن کے بارے قرآن پاک میں ہے، حضور علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں شکایت کریں گے قیامت کے دن، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو تو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اس کی قدر نہیں کی، قرآن کی بے قدری کی میری امت نے۔ کچھ لوگوں کے بارے یہ بھی شکایت ہوگی۔ اور وہ محبوب جو رحمت للعالمین ہیں، جن کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں، اگر وہ مدعی بن کر کھڑے ہو گئے کہ لوگوں نے میری تعلیمات کے ساتھ کیا حشر کیا، پھر انجام تو کوئی نہیں، پھر بربادی کی سوا کچھ نہیں۔ تو میرے معزز سامعین، میں یہ انتہائی اخلاص کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ ہر آدمی کو، یہ جو بیٹھے ہیں وہ بھی اور جو میری آواز سنیں گے ویڈیو کے ذریعے، ان سب کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اپنے حلقہ اثر میں اپنی قوت کے مطابق خود بھی حلال کھانے کا اہتمام کرنا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی اس کا اہتمام کرنا ہے، اور کسی کے لیے حرام کھانے میں مدد نہیں کرنی۔ قرآن پاک نے فرمایا، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کی طرف میل نہ ہونا ورنہ تم بھی جہنم کے حقدار بن جاؤ گے۔ یہ ظلم ہے نا، حق کسی کا دے کسی کو دیا، کوئی کسی کام کا اہل نہیں، اس کے اسی کیٹیگری میں آئے گا جو بہت سے لوگ اپنے منصب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکاری خزانے کو وہ اپنے لیے کھلا حلال سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی جواب دہی کا تصور ہی نہیں۔ ذرا سوچیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، تو ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ اکبر! وہ سرکاری مال کو، سرکاری خزانے کو صرف مجبوری کی حد تک اپنے کام میں لاتے، زیادہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جس طرح قرآن پاک نے یتیم کے بارے حکم دیا نا، یتیم کا سربراہ، باپ تو فوت ہو گیا، کوئی اور سربراہ بنا، اس کا بھائی بڑا ہو، اس کا چاچا ہو، اس کا دادا ہو، جس کی تحویل میں اس کا مال آیا، فرمایا کہ وہ جتنا یتیم کا سربراہ یتیم کے مال سے کھا سکتا ہے، اتنا حکومت کا سربراہ حکومت کے خزانے سے کھا سکتا ہے۔ اب سوچیں، یتیم کا سربراہ کتنا کھا سکتا ہے؟ یہ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں بڑی وضاحت سے بتا دیا کہ صرف اس قدر کھا سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس اپنے ذاتی ذرائع ہیں تو اس کے لیے ایک دانہ بھی جائز نہیں کھانا، اور اگر اپنے ذاتی ذرائع نہیں تو پھر اس کو کاروبار میں لگائے، اور اس میں سے صرف اپنا اور اپنے مہمانوں کا یا بیوی بچوں کا اتنا خرچہ لے جس سے گزارا ہو جائے، زندگی کا نظام چل سکے۔ یہ نہیں مانا
کہ اس کو دولت کمانے کا بہانہ بنا لے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک موقع پر کسی نے کہا جی آپ کا لباس بڑا سادہ سا ہے، آپ اس وقت امیر المومنین ہیں، کچھ اچھا لباس پہنا کریں۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے بہت دیا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت آج میں نے جو صدقہ کیا وہ 40,000 درہم ہے، وہ آج کا میرے خیال 12 کروڑ روپیہ بنے گا۔ فرمایا یہ سادگی تو نبی پاک نے ہمیں سکھائی اور یہ ہمارا حسن ہے۔ اپنا خرچہ اپنے آپ پر نہیں خرچ کیے، اپنے آپ پر اتنے جتنی مجبوری، باقی اللہ رب العالمین کی مخلوق کی بھلائی کے لیے۔ یہ ہے حضور علیہ السلام جو نظام دے کر گئے، یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے ریاست مدینہ۔ ہاں ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود حتی القدر حتی المقدور کفایت شعری ہو، فضول خرچی اور شیر حلال سمجھ کر شیر مادر سمجھ کر خزانے کو لوٹنا اور لٹانا، یہ بہرحال اس کی اسلام میں اجازت نہیں۔ کوئی حکمران ہو یا عوام سے ہو، کوئی بیوروکریسی ہو یا فوج ہو، کوئی عدلیہ ہو یا کوئی ٹیچر ہو، زندگی کے کسی فیلڈ سے تعلق ہو، کوئی دکاندار ہو، کوئی ڈاکٹر ہو۔ اگر ایک ڈاکٹر تنخواہ تو لیتا ہے سرکاری خزانے سے اور ہسپتال میں ڈیوٹی پوری نہیں دیتا، اس کی تنخواہ حرام ہے۔ اللہ حاصل قیاس، ایک امام مسجد تنخواہ لیتا ہے مسجد سے اور نمازوں میں پابندی نہیں کرتا یا اپنی ڈیوٹی پوری نہیں دیتا، ظاہر ہے اس کی تنخواہ حلال نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔